اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میں موجود ہوں. شوکت بصر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جو سائفر کیس تھا وہ آج مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے, بری کر دیا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو. سر کیسی فیلنگ ہے؟ سچ کی فتح ہوئی ہے. جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے, سچ سچ ہوتا ہے. ایک انسان سوچتا ہے ہوتا ہوا جو میرا رب چاہتا ہے. خان نے پہلے دن کہا تھا انشاءاللہ اور سچ کی فتح ہوگی. سائفر کیس تھا کیا؟ سائفر کیس تھا پاکستان کی خود مختاری کا. خان نے کہا تھا ایبسلوٹلی ناٹ. تو یہ رزلٹ تو یہی آنا تھا. جھوٹے مقدمے, فراڈ کیسز, باقی کیسز بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے سائفر کیس اڑا ہے باقی کیس بھی اڑ جائیں. سر غداری کے الزام لگائے گئے تھے اس کیس میں, اور آج یہ کیس جو ہے وہ اس سے بریت ہو گئی ہے. تو مطلب کیا اس پہ ایک قومی لیڈر پہ, سابق وزیر اعظم پہ غداری کے الزامات لگائے گئے؟ نہ قیدی نہ غدار. قیدی نمبر 804 یہ نعرہ سنا نا آپ نے, اللہ نے اس کی فتح دی ہے. اس کی وجہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب بیہودہ کیس خان صاحب کو جھکانے کے لیے. ماضی میں کیا ہوتا تھا, اس طرح کیسز بناتے تھے, نواز شریف جیسے بھگوڑے بھاگ جاتے تھے ڈیلے لے کے. وہ ڈٹ گیا, اس نے کہا جیوں گا بھی یہاں مروں گا بھی یہاں. وہ بھی ڈٹ گیا اور خان کے سپاہی بھی ڈٹ گئے. ہر حربہ استعمال کر لیا پارٹی کو توڑنے کے لیے. سال میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. لیکن میں پھر کہوں اب پاکستان بدل چکا ہے. اب پاکستان اتنی اویئرنیس ہے, یہ ٹیلی ویژن ہر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ 1971 کی جو ہم بات کرتے ہیں, آج پاکستان کی عوام ایک طرف کھڑی ہے, کچھ مخصوص پاکستان کی اشرافیہ ایک جانب کھڑی ہے. جتنی دیر کریں گے پاکستان کا نقصان ہوگا. ایک ہی راستہ ہے پاکستان کو بچانے کا, ایک ہی راستہ ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے کا, ایک ہی راستہ ہے معاشی استحکام کا. اس کا راستہ اڈیالہ جیل قیدی نمبر 804 سے ہو کے گزرتا ہے. سنگین الزام لگایا گیا تھا غداری کا, آج اس میں وہ بری ہو گئے. تو کیا سمجھتے ہیں رہا کب ہو رہے ہیں؟ شرم آنی چاہیے ان کو جن لوگوں نے الزام لگایا. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جن کو, وہ عمران خان جس کا جینا مرنا پاکستان میں, جس کا ایک پیسہ باہر نہیں ہے, جو باہر سے پیسے لے کر پاکستان آ کر اپنی رہ رہے, اور وہ لوگ جو پاکستان سے باہر پیسہ لے گئے, جنہوں نے ڈان لیگز کی, جنہوں نے کہا یہ دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, جنہوں نے باجوات جنرل فیض کی ویڈیوز چلائیں گجرانوالہ کے اندر, جنہوں نے کہا میں فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, آج وہ محترم ٹھہرے. اور عمران خان جو کہتا ہے جیوں گا تو پاکستان کے لیے, جو کہتا ہے فوج بھی میری ملک بھی میرا, جو کہتا ہے میرے سے زیادہ فوج کی ملک کو ضرورت ہے, وہ غدار ہوا. اور یہ جو جتنا ٹولہ ہے بھانمتی کا کنبہ, وہ بڑا معزز ٹھہرا. کیا سمجھتے ہیں معافی نہیں مانگنی چاہیے کس کو؟ یہ جن لوگوں نے الزام لگایا تھا غداری کا؟ ہم کہتے تھے وہ معافی مانگے جن لوگوں نے عمران خان جیسے کے لیڈر کو, جو دنیا میں پہچان ہے پاکستان کی, جو دنیا میں پہچان ہے, جو عزت ہے پاکستان کی. انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ معافیاں مانگیں گے, اب دیکھتے جائیں.